اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج صدیق صاحب اور ان کے اہلیہ بوڑھی بیوی کو ان کے سگے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا۔ صدیق صاحب نے امام مسجد کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کو کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دے، اور امام مسجد نے خدا ترسی کرتے ہوئے انہیں ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا۔ آپ بھی سنیں صدیق صاحب کی کہانی ان کی زبانی۔ میرا نام صدیق ہے، میں کراچی کے علاقے مچھر کالونی کا رہنے والا ہوں۔ میری اکلوتی اولاد میرا بیٹا ہے۔ میں نے جب سے بیٹے کی شادی کی فقط ایک ماہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہا ہے۔ اس کے بعد بیوی کے کہنے پر میرے بیٹے نے خود کو ہم سے الگ کر لیا اور بیوی کے ساتھ گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے یا میری بیوی نے اپنے بیٹے سے کسی قسم کی شکایت نہ کی، بلکہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ چلو آتے جاتے ہوئے ہم اپنی بیٹی کی شکل تو دیکھ لیتے ہیں نا۔ تمام والدین کو ان کی اولاد بے حد عزیز ہوتی ہے، اور خاص کر جن کے پاس اولاد کی صورت میں صرف ایک ہی بچہ ہو، ان کو اور بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میرا بیٹا جنید بھی ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بیٹے جنید کی جب عمر 4 سال تھی تو میں، میری بیوی اور بیٹا جنید مارکیٹ سے واپس پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جنید اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا اور میں ان سے پیچھے تھوڑے فاصلے پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم سیوریج والے گندے نالے کے کنارے پر چلتے آ رہے تھے۔ کنارے پر بے حد کچرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک جنید کو کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا نظر آیا تو وہ ماں کی انگلی چھوڑ کر کھلونا اٹھانے کے لیے کچرے کے اوپر سے چلنے لگا۔ جنید کا پاؤں پھسلا، وہ گر کر کروٹیں لیتے ہوئے سیوریج کے اس نالے کی طرف جانے لگا۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی نے بجائے مجھے آواز دینے یا کسی اور سے مدد مانگنے کے، خود اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹے کے پیچھے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ یہ تک نہ سوچا کہ اس نالے کی گہرائی کے متعلق سوچا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اس نالے میں ڈوب جاؤں گی تو شاید میری لاش نکالنے کے لیے بھی کوئی اس غلاظت سے بھرے ہوئے نالے میں نہیں اترے گا۔ جب جنید کی ماں یعنی میری بیوی نے نالے میں چھلانگ لگائی تو میری نظر بیوی پر پڑ گئی۔ میں بھی دوڑ کر نالے کے کنارے پر پہنچا اور اندر چھلانگ لگا دی، مگر نالے میں گرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ جنید ابھی کنارے سے لڑکتا ہوا آ رہا ہے اور میری بیوی کنارے کے ساتھ پہنچ کر باہوں میں دوپٹہ بچھائے کھڑی ہے۔ گندی گیسز کی وجہ سے بمشکل سانسیں لے رہی ہے، مگر اس کے باوجود میری بیوی نے جنید کو نالے میں گرنے سے پہلے ہی ممتا کی آغوش میں لے لیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ہم لوگ گندے نالے سے باہر نکلے اور گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر نہا دھو کر غسل کرنے کے بعد جب میری بیوی کو سانس لینے میں دشواری برقرار ہوئی رہی تو میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے پر ڈاکٹر صاحب نے کسی زہریلی گیس کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ اس گیس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے آپ کی بیوی کی پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ میں کچھ دوائیں دے رہا ہوں، یہ عام حالات میں تو نارمل انداز میں سانس لے سکیں گی، مگر تنگ جگہوں میں ان کی سانس پھول جایا کرے گی۔ زیادہ دیر تک اس حالت میں رہنے سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں لینے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ جب میری بیوی صحت مند ہو گئی اور نارمل انداز میں سانس لینے لگی تو جنید کے گرنے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم باہوں میں دوپٹہ پھیلا کر کیوں جنید کے نیچے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو میری بیوی نے گود میں سوئے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے مجھے جواب دیا تھا کہ میں نے باہوں پر دوپٹہ ڈال کر جنید کو دوپٹے میں اس لیے لے لیا تھا کچرے کے ڈھیر پر پھسل کر گرنے کی وجہ سے کہیں خدا نخواستہ میرے بیٹے کو پتھر لگ کر زخم نہ ہو جائے، کانچ یا کوئی لوہے کی چیز چنبھے سے زخم نہ لگ گیا ہو، اور اگر زخم لگ گیا ہو تو میرے بیٹے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہیں اس کے زخم پر لگ گیا تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میری بیوی کے لفظوں سے ممتا کی وضاحت جھلک آ رہی تھی۔ میرا دل بے ساختہ بھر آیا، میری آنکھوں میں نمی چھا گئی اور میں سوچنے لگا کہ میری ماں بھی مجھے اتنی ہی محبت کرتی ہوگی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے پاؤں دھو کر پیتا۔ وہی جنید جب جوان ہوا، جب جہاں تک ممکن تھا اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، جو ہی اس کی شادی کی، اس نے شادی کی 1 ماہ بعد ہی ہم سے علیحدگی کر دی اور بیوی کو لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ پہلے سال وہ ہم سے بولتا رہا، ہماری خیریت پوچھتا رہا اور ہمارے پوچھنے پر اپنی خیریت بھی بتا دیتا، مگر بعد ازاں یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کبھی ہم بے قرار ہو کر جنید کی خیریت پوچھ لیتے تو وہ ہمیں اکڑ کے جواب دیتا اور ہمیں غلیظ گالیاں سناتا۔ آہستہ آہستہ جنید کے خوف کی وجہ سے ہم نے جنید سے اس کی خیریت پوچھنا چھوڑ دی۔
اب صبح صبح وقت تہجد اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے اور جنید کی خیریت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے لگتے۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد کا منظر نگاہوں سے ساتھ جنید کے گھر سے نکل کر دفتر جانے کا انتظار کرتے رہتے تاکہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکیں، اور اسی طرح واپسی پر بھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتے۔ اگر جنید مغرب کی اذان تک نہ پہنچتا تو جنید کی ماں کی نماز مغرب طویل ہو جاتی اور وہ جنید کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھنے لگتی۔ تب تک مصلی پر رہتی جب تک میں اسے جا کر جنید کی خیریت سے واپسی کی خبر نہ دے دیتا۔ جنید کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو جنید کی بیوی نے جنید سے کہا کہ اپنے والدین کو اوپر والے پورشن میں بھیج دو، وہ صرف 2 ہیں جب ہم 4 لوگ ہیں، بچوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے، اوپر ایک تو جگہ تنگ ہے، دوسرا بچوں کی سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جنید نے بیوی کے کہنے پر ہمیں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کا حکم سنا دیا۔ میں نے اور میری بیوی نے لاکھ منتیں کی، اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم بار بار سیڑھیاں اتر اور چڑھ نہیں سکتے، ہم بازار سے کچھ خرید کر لائیں تو اوپر لے جانا مشکل ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے جسموں میں اتنی طاقت نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ اب سیڑھیاں چڑھوں تو میری سانس پھول جاتی ہے، مگر جنید نہ مانا اور ہماری دلیلوں کو محض بہانہ قرار دے دیا، یہاں تک اپنی بوڑھی ماں کے منہ پر 2-3 تھپڑ بھی جڑ دیے۔ ہم لوگ چپ چاپ اوپر شفٹ ہو گئے۔ اب بھی ہم منتظر نگاہوں کے ساتھ کھڑکی سے بیرونی دروازے پر نظر جمائے جنید کے آنے اور جانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے، مگر جنید بھی نے کبھی ہماری حالت نہ پوچھی۔ وقت گزرتا رہا۔ جنید کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جنید کی بیوی نے اپنے بچوں کو ہمارے بارے میں الٹا سیدھا سکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور جنید سے کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر والے پورشن میں کھیلنا اور پڑھنا ہوتا ہے، مگر ہماری دادا دادی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے اور نہ ہی پڑھنے دیتے ہیں۔ دوسرا وہ دونوں اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے پورشن کی اچھی طرح صفائی بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے اس بدبو کے متعلق پوچھتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ جنید جو آج تک بیوی تک کی مانتا آیا ہے، اس نے اس بار بھی بیوی سے ہی مسئلے کا حل پوچھا تو بیوی نے کہا کہ ان کو کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو۔ جنید نے بنا جھکے بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے والدین کو گھر سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ جب ہم نے جنید کی بات ماننے سے انکار کیا تو جنید نے تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر ہم دونوں میاں بیوی کو دروازے سے باہر پھینک دیا اور کہا کہ تم جیسی بدبو کی گڈریوں کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ جب ہماری لاکھ منت سماجت پر بھی جنید ہمیں گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوا تو مجبوراً ہم لوگ امام مسجد کے پاس آئے اور اس کی منت سماجت کی۔ اس کے ریفرنس سے ایک فلاحی ادارے میں جگہ مل گئی۔ ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فلاحی ادارے میں رہ رہے تھے۔ میں اپنی اس کہانی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن اور حدیث میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا۔ آپ والدین کی خدمت والدین کی قربانیوں کی خاطر نہ صحیح اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سمجھ کر ہی کر دیا کریں۔ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔